کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل، کتاب کا نام ہے تاریخ جنت البقیع۔ بہت خوبصورت تاریخی کتاب ہے اور اس سے ہم بہت کچھ جان رہے ہیں۔ آئیے، یہ ہے پارٹ نمبر 5۔ ہم پڑھتے ہیں پیج نمبر 84 سے، جس میں ہیڈنگ ہے جنت البقیع کا احاطہ۔ آئیے جانتے ہیں۔ تاریخ کے معتبر حوالوں سے جنت البقیع کے احاطے اور وسعت کا تعین نہیں ہو سکا، کیونکہ ابتدا میں یہاں درخت، سبزہ اور جھاڑیاں تھیں اور دیگر ادیان کے پیروکاروں کی متفرق قبریں تھیں۔ جب حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی جناب عثمان بن مظعون رضی اللہ کی تدفین کا حکم دیا تو فرمایا کہ بقیع کے علاقے میں غرقد کے درختوں کو کاٹ کر قبر بنائی جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کیا گیا اور جناب عثمان بن مظعون رضی اللہ کو وہاں دفن کیا گیا تو مدینے والوں کا قبرستان مشہور ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد قبرستان میں دیگر صالح مسلمین و صحابہ کرام کی تدفین اور شہداء احد و ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقین اور اقارب کی قبریں بنتی گئیں، جن کی وجہ سے جنت البقیع کے احاطے میں وسعت آ گئی۔ رفتہ رفتہ قبرستان کا احاطہ بڑھ گیا اور پھر اس کی حدود مغربی جانب سے مشرقی جانب تک طولانی وسعت اختیار کر گئیں۔ چنانچہ جنوبی سمت میں شمالی سمت میں معمولی اضافہ ہوا۔ معمولی اضافہ ہوا۔ پیج 85 پہ ہم آ گئے۔ بعض تواریخ کے مطابق جناب عثمان بن مظعون رضی اللہ کی قبر مبارک بقیع کی مشرقی دیوار کے قریب واقع ہے، جس کا فاصلہ مغربی جانب مرکزی دروازے سے کافی زیادہ بنتا ہے۔ ابتدا میں جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغربی جانب سے تشریف لاتے تو آپ کو کافی دور تک پیدل چلنا پڑتا تھا، کیونکہ آپ کی رہائش گاہ بقیع کے مغربی سمت میں مرکزی دروازے سے بھی دور فاصلے پر تھی۔ اس لحاظ سے جنت البقیع کا احاطہ کافی وسیع معلوم ہوتا ہے۔ اب آ گئے ہیں ہم پیج 86 پہ اور یہاں پر ہیڈنگ ہے قبور کی ترتیب۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جنت البقیع میں قبور مبارکہ کی ترتیب کے بارے میں زیادہ اختلاف نہیں، تاہم بعض قبور کا یقینی تعین ان پر قائم نشانات کے مٹ جانے یا پتھروں کے اٹھا لیے جانے سے قدرے مشکل ہو گیا ہے۔ البتہ اجمالی طور پر ان کی سمت اور احاطے کی نشاندہی درست ہوئی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سابقہ زمانے میں قبروں پر نشانی کے طور پر جو پتھر رکھے جاتے تھے ان کی پہچان دو طرح سے ہوتی تھی، یا تو پتھروں کی ترتیب کے ساتھ رکھے جانے سے یا پتھروں کی نوعیت بحیثیت رنگ، حجم اور دیگر خصوصیات سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں پتھروں پر نام بھی لکھ دیے جاتے تھے۔ بعض حوالوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پتھروں کے ساتھ ساتھ کپڑے کی چادر سے قبر کا غلاف بنا دیا جاتا تھا تاکہ نشانی کے طور پر اس سے کام لیا جا سکے۔ بہرحال قبروں کی نشاندہی کے طریقے سابقہ ادوار میں بھی رائج تھے۔ قبل از اسلام بھی قبور کی نشانیاں قائم کی جاتی تھیں۔ بعض قبائل اپنی مخصوص نشانیاں قائم کرتے تھے اور اس کے ارد گرد درخت لگا دیتے تھے۔ ہم آگے ہیں پیج 87 پر۔ اب یہاں پر لکھا ہے، ہیڈنگ ہے شہدائے احد کے بارے میں۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے جنگ احد میں شہید ہونے والے مجاہدین اسلام کی قبور مبارکہ کے بارے میں عام شہرت یہی ہے کہ وہ جنت البقیع میں ہیں، کیونکہ ان شہداء کے وارث انہیں وہاں سے مدینہ منورہ لے آئے اور یہاں دفن کیا۔ بعض ارباب نظر نے لکھا ہے کہ احد کے شہداء کے جنازے ان کے متعلقہ قبیلوں نے اونٹوں پر رکھ کر مدینہ منورہ لانے کا اقدام کیا تو ان کی سواریاں مدینہ کی طرف جاتے ہوئے رک جاتی تھیں، جبکہ میدان جنگ کی طرف رخ کرتے ہوئے تیزی سے چلنے لگتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کی اطلاع دیتے ہوئے ہدایت جاری کرنے کی درخواست کی، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کا حکم ہے ان شہیدوں کو ان کی قتل گاہوں میں رہنے دو۔ چنانچہ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سواریاں روک دیں اور شہیدوں کو وہاں دفن کر دیا۔ بعض مورخین کا یہ کہنا بے معنی ہے کہ شہدائے احد کو جب میدان ہی میں دفن کرنے کا فیصلہ ہوا تو ایک قبر میں دو مردوں کو دفن کیا گیا، سوائے حضرت سید
سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب یعنی علیہ السلام ام الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہیں ایک قبر میں اکیلا دفن کیا گیا۔ یہ بات قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی کیونکہ احد کا میدان وسیع تھا اور اس میدان میں جنگ ہو چکی تھی، گویا اس قدر وسعت تھی کہ وہاں کارزار واقع ہو تو قبریں بنانے کے لیے جگہ اس قدر تنگ کس طرح ہو گئی کہ دو مردوں کو ایک قبر میں دفن کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حمزہ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بلند صحیح مگر اسلامی حوالے سے بحیثیت مردہ ہونے کے ان پر وہی احکام لاگو ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے ہیں۔ ہم پیج نمبر 89 پر ہیں اور اس سے پہلے پیج نمبر 88 بھی بیچ میں آیا جس میں اسی طرح تصویر تھی کہ جو ہمیں سمجھ نہیں آیا، وہ صرف بلیک تھا صفحہ۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ہم نے یہ پڑھ لیا نا کہ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حمزہ علیہ السلام کا مقام، ہاں یہ پڑھ لیا تھا جی۔ پھر لکھا ہے کہ دیگر مجاہدین اسلام کی حرمت کم نہ تھی جبکہ دو مردوں کو ایک قبر میں دفن کرنے سے وہ احترام باقی نہیں رہتا جو اسلام نے میت کے لیے قائم کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایسا کرنا عموماً مجبوری یا دشمن کے خوف سے کیا جاتا ہے جبکہ جنگ احد کے شہیدوں کی تدفین کے لیے ایسی کوئی بات یا حالات نہ تھے، لہٰذا میری نظر میں میدان میں قبروں اور بقیع میں قبروں کی بابت تحقیق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ دونوں نظریے درست ہو سکتے ہیں، یعنی شہیدوں کی قبریں البتہ ہر ایک کے لیے الگ قبر قتل گاہ میں ہوں جیسا کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے شہداء کو وہاں دفن کر دیا، اور جو حضرات زخمی ہو گئے تھے انہیں مدینہ منورہ میں لایا گیا، اور ان میں سے جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہو گئے ان کے جنازے بقیع میں دفن کر دیے گئے۔ چنانچہ اس کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ بقیع کے احاطے میں جب شہداء احد کی قبر کی نشاندہی کی جاتی ہے تو وہاں یہ الفاظ درج ہوتے ہیں کہ اب وہ الفاظ پڑھنے کے لیے ہم آ گئے ہیں پیج 90 پہ کہ احد کے زخمیوں اور شہداء کی قبور، تو اس سے ہمارے خیال کی صحت کا ثبوت ملتا ہے، اور جنت البقیع میں شہداء احد کی قبروں کے بارے میں جو اختلاف مورخین میں پایا جاتا ہے اس کا مناسب حل بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ افسوس ہے کہ دیگر مسائل کی تاریخ کی طرح تاریخی واقعات میں بھی اس قدر پیچیدگیاں پیدا کر دی گئی ہیں کہ کسی واقعے کے تمام پہلو واضح طور پر تسلیم کرنے کے لیے محققین کو نہایت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یاد رہے کہ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے ایک فرسخ سے بھی کم فاصلے پر واقع ہے کہ جسے تاریخ میں دو زوئنین یعنی زال واو این یہ نون زوئنین بھی کہا جاتا ہے، اور اسے احد کہنے کی وجہ دراصل اس کا دیگر پہاڑوں سے منفرد ہونا اور مستقل و علیحدہ قائم ہونا ہے۔ اس پہاڑ کی خصوصیت کا اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے جب اس پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا کہ احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں اس سے محبت ہے۔ اچھا، اس کے بعد لکھا ہے اسلام کی تاریخ میں جنگ احد کی بہت اہمیت ہے اور اس میں شہید ہونے والے عظیم المرتبت مجاہدین اسلام نے مشرکین پر فتح پائی اور اسلام کا پرچم سربلند ہوا۔ اس جنگ میں حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ کے چہرے مبارک پر شدید زخم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو دفن کر دیا گیا اور اس دلخراش واقعے کی یاد میں اس مقام پر مسجد بنائی دی گئی تھی تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کے عوامل اور اس واقعے کے پس منظر و اہداف کا تذکرہ باقی رہے۔ اس مسجد کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کے نام سے موسوم کر کے مسجد الثنایا کہا جانے لگا کہ جسے دیگر مقامات مقدسہ کی طرح منہدم کر دیا گیا ہے۔ اب ہم آگئے پیج 91 پر۔ تاریخی حوالوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جنگ احد میں ابو سفیان نے اپنی اسلام دشمنی کی انتہا کر دی۔ اس نے 3 یا بقول 4000 کا لشکر تیار کیا جبکہ مسلمانوں کا لشکر 900 یا 1000 مجاہدین پر مشتمل تھا، مگر خداوند عالم نے مسلمانوں کو مشرکوں پر فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے حضرت حمزہ علیہ السلام سید الشہداء کا جگر نکال کر چبایا اور لاش کی بے حرمتی
کی حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ علیہ السلام کی تدفین کے بعد ان کی قبر بنائی اور زائرین سے فرمایا کہ جو شخص میری زیارت کے لیے آئے اور میرے چچا کی زیارت نہ کرے، ان کی قبر پر حاضری نہ دے، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کی تعمیر کو کس قدر اہمیت دیتے تھے تاکہ بزرگوں کی یاد قائم رہے اور ان کی محبت و عقیدت کا چراغ دلوں میں ہمیشہ روشن رہے۔ چنانچہ مستند تواریخ میں مذکور ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین حضرت حمزہ علیہ السلام کی قبر پر تشریف لا کر ان کی عظیم شہادت پر خراج عقیدت پیش کرتی اور دعا و ذکر کرتی تھیں، اور دیگر مسلمان بھی حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور رحلت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے حضرت حمزہ علیہ السلام کی قبر پر حاضری دیتے تھے، جس سے قبور کی اہمیت و افادیت کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 92 پر، لیکن پیج 92 پر بالکل اسی طرح بالکل بلیک ہے وہ، اور اب ہم آ گئے ہیں پیج 93 پر، جس پہ لکھا ہے قبور کی ترتیب کا عمومی جائزہ۔ یہاں تحریر ہے کہ جنت البقیع میں قبور کی ترتیب ان کے انہدام سے قبل نہایت واضح و نمایاں تھی، مگر انہدام کے بعد ان کا تعین مشکل ہو گیا ہے اور باقی ماندہ پتھروں کے ذریعے اجمالی طور پر احاطے کی نشاندہی کے سوا کچھ بھی ممکن نہیں رہا، جس سے ایک مورخ و محقق کے لیے کسی سلسلے میں یقینی اظہار خیال کرنا دشوار ہے۔ البتہ جو کچھ بھی کہا یا لکھا جاتا ہے وہاں سابقہ حوالوں، بعض تصاویر یا محققین کے اظہارات پر مبنی ہے۔ بنا بریں تخمینی طور پر قبور کی ترتیب کا جو تذکرہ ممکن ہے، اس سے دیگر قرائن کے ساتھ کسی حد تک صورتحال کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے قبور کی ترتیب کے جو عام نقشے ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ان میں بھی کیا لکھا ہے، اس کو میں کوشش تو کر رہی ہوں پڑھنے کی، ان سے ہاتھوں میں ان میں بھی تخطیط کی بعض خامیوں کی تخفیض ہے، شاید تخفیت ہے، چلے دیکھتے ہیں آگے، شاید یہ تے خے فے یہ توئے ہے، ٹھیک ہے، کہ بعض خامیوں کی مشکلات پیدا کر دی ہیں، اور یہ نقشے مختلف ادوار میں جنت البقیع کی اندرونی اور بیرونی ترتیب کی نشاندہی کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض نقشے تصویری ہیں اور بعض خطی، خے توئے چھوٹی ہے، ان میں سے کچھ انہدام سے قبل کے ہیں اور کچھ انہدام کے بعد کے، کچھ ایسے ہیں جن میں بقیع کی حدود کا تعین دیواروں اور مرکزی دروازوں کے ذریعے کروایا گیا ہے، اور کچھ میں ان کے سابقہ احاطے کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ اس کی توسیع کے بعد کے احاطے کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے۔ بعض نقشوں میں قبور کے نشانات کے واضح اشارے دیے گئے ہیں، جبکہ بعض میں ان کے اجمالی تعین پر اکتفا کیا گیا ہے، پیج 94، اور بعض جدید نقشے جو اس وقت موجود صورتحال کی نشاندہی کرتے ہیں، ان میں بھی ہر قبر کے احاطے کا مکمل تعین اس لیے نہیں ہو سکا کہ اس میں ہر سال تبدیلیاں آ جاتی تھیں۔ بہرحال مجموعی طور پر ان قبور کی ترتیب اس طرح ہے کہ اس کا مرکزی دروازہ جو کہ مغربی سمت میں ہے، اس سے بقیع کے اندر داخل ہوتے ہوئے چند قدم چل کر آئیں تو دائیں جانب ایک نسبتاً وسیع احاطہ ہے، جہاں انہدام سے قبل گنبد و مینار پر مشتمل روضہ مبارکہ تھا، جس میں 4 ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی قبور مطہرات تھیں، اور اب وہاں بکھرے ہوئے شکستہ پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام دوم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، امام چہارم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، امام پنجم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام ششم۔ ان قبور مبارکہ کے قریب حضرت پیغمبر اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کرنے والی عظیم خاتون حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے۔ یہ وہ عظیم بی بی ہیں جن کی قبر خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنوائی، اور ان کی تدفین سے قبل خود اس قبر میں لیٹے اور پھر اکثر وہاں جا کر اپنی محسنہ خاتون کے لیے دعا کرتے تھے، کیونکہ جب کفار و مشرکین مکے نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور آپ
کو قتل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام ہی تھیں جنہوں نے آپ کی حفاظت کی اور آپ کو مشرکین سے بچائے رکھا، پیج 95۔ اور یہی وہ خاتون تھیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سپرد ہوئی تو حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہداری و تربیت میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ہاتھ بٹایا۔ اگلے پیراگراف میں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کی قبر مبارک ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے مزارات مقدسہ سے قریب دیوار کی جانب ہے۔ بعض مورخین نے اس قبر کو حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی قبر مبارک قرار دیا ہے اور اس پر استدلال یہ کیا ہے کہ اس پر موجود پتھر پر لکھا ہوا پایا گیا تھا کہ ھذا قبر فاطمہ، یعنی یہ فاطمہ کی قبر ہے، مگر یہ استدلال اس لیے قریب صحت ہے نہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وصیت فرمائی تھی کہ ان کا جنازہ تاریک یہ شب میں اٹھایا جائے اور ان کی قبر کی نشاندہی نہ کی جائے اور نہ ہی کسی کو نماز جنازہ کی اطلاع دی جائے۔ چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے آپ کی قبر کو مخفی رکھا، لہٰذا اس پر نام لکھا ہونا صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض حضرات نے اس جگہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی قبر کا تعین شاید اس لیے کیا ہے کہ اس طرح حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کی قبر کو بقی سے باہر ثابت کیا جا سکے، جیسا کہ بعض نقشوں میں حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی جنت البقیع کی حدود سے باہر کروائی گئی ہے۔ فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کی قبر مبارک ائمہ اور اہل بیت علیہ السلام کے مزارات مقدسہ کے قریب دیوار کی جانب واقع ہے، پیج 96۔ اور اس کے بارے میں مورخین نے قیاس آرائیاں کی ہیں، جن میں سے بعض حضرات کا خیال ہے کہ آپ کی قبر حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اور منبر نبوی کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ میں ہے۔ بعض حضرات قائل ہیں کہ آپ اپنے گھر ہی میں مدفون ہیں، جبکہ بعض اہل نظر نے آپ کی قبر جنت البقیع میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام 43 سال تک حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت و پرورش و حفاظت میں حصہ دار رہیں۔ اب اگلے پیراگراف میں ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی قبور مبارکہ سے متصل احاطے میں حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کی قبر ہے۔ اس کا محل وقوع حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سر کی جانب ہے۔ بعض مورخین نے اسے حضرت امام حسن علیہ السلام کے سر کی جانب قرار دیا ہے کہ اس بنا پر حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کی قبر حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کی قبر سے قریب تر واقع ہوگی۔ پھر لکھا ہے پوائنٹ کہ حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کی قبر اور بقیع کے مرکزی دروازے مغربی دیوار تک درمیان میں کوئی دوسری قبر نہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ مرکزی دروازے سے داخل ہونے کے بعد چند قدم چل کر بائیں جانب جائیں تو حضرت فاطمہ ام البنین والد حضرت عباس بن علی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، پیج 97۔ یہ قبر بقیع میں داخل ہونے کے بعد بائیں جانب واقع ہونے والی پہلی قبر ہے۔ اس سے پہلے اور راستے کے درمیان دوسری کوئی قبر نہیں اور مغربی دیوار اور اس قبر کے درمیان بھی کوئی قبر نہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے حضرت فاطمہ ام البنین علیہ السلام کی قبر سے متصل دو قبریں ہیں، ان میں سے ایک حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی محترمہ حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب علیہ السلام کی قبر ہے اور دوسری حضرت صفیہ بنت عبد المطلب علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضرت صفیہ کی قبر اور بقیع کی شمالی دیوار کے درمیان کوئی دوسری قبر نہیں، اسی طرح ان دو قبروں اور مغربی دیوار کے درمیان میں کوئی دوسری قبر نہیں۔ پھر لکھا ہے کہ مرکزی راستے سے سیدھا، یہ اگلا پوائنٹ ہے، مرکزی راستے سے سیدھا چلتے آئیں تو سب سے پہلے 3 قبریں ہیں جو حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
پروردہ بیٹیوں زینب، ام کلثوم اور رقیہ کی ہیں۔ ان کا محل وقوع اس طرح ہے کہ ان کے دائیں جانب اہل بیت علیہ السلام کے مزارات اور آگے کی جانب ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبور ہیں۔ اگلا پوائنٹ، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبور ایک ہی احاطے میں واقع ہیں۔ ان میں یہ خواتین شامل ہیں: حضرت جویریہ، حضرت سودا، حضرت میمونہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، حضرت صفیہ، حضرت زینب اور حضرت عائشہ۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ امہات المومنین کی قبروں کے قریب حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کی قبر ہے۔ بظاہر اس سے مراد یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اور عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کی قبور اور امہات المومنین کی قبور کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ ہم پیج 98 پہ آ گئے ہیں، اور اگلا پوائنٹ ہے کہ امہات المومنین کی قبروں سے متصل بائیں جانب حضرت عقیل بن ابی طالب علیہ السلام کی قبر ہے، اور اس کے ساتھ جناب عبداللہ بن جعفر طیار کی قبر ہے۔ گویا مرکزی راستے سے سیدھا آتے ہوئے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبور سے گزرتے ہوئے چند قدم آگے آئیں تو بائیں جانب حضرت عقیل و حضرت عبداللہ کی قبریں ہیں۔ اگلا پوائنٹ پڑھتے ہیں، لکھا ہے حضرت عقیل و حضرت عبداللہ کی قبروں سے گزرتے ہوئے معمولی جھکاؤ سے بائیں طرف کو سیدھا چلیں تو شیخ القرا جناب نافع اور جناب مالک بن انس کی قبریں ہیں۔ ان دو قبروں کے ساتھ شمالی جانب دیوار کی طرف دروازے کو بند کر دیا گیا ہے۔ ان دو قبروں اور شمالی دیوار کے درمیان کوئی قبر نہیں۔ اگلا پوائنٹ، جناب نافع کی قبر سے اسی سمت کو آگے کی طرف مشرق کی جانب جائیں تو ایک دروازہ شمالی دیوار کی جانب تھا، بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے روبرو حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقربین میں سے سب سے پہلے فرد ہیں جو جنت البقیع میں دفن ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر پر پتھروں کے نشان رکھوائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے تعمیر قبر کے سنت ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ قبر مرکزی راستے سے دائیں سمت میں ہے۔ حضرت ابراہیم بن رسول، ابھی اگلا پوائنٹ ہے، بن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر جو مرکزی راستے سے دائیں جانب ہے، پیج 99، اس سے گزرتے ہوئے مرکزی راستے کے بائیں جانب تھوڑے فاصلے پر جائیں تو وہاں شہدائے احد کی قبور ہیں، جن کے بارے میں میں نے اپنے نقطہ نظر کی وضاحت گزشتہ مطالب میں کر دی ہے کہ یہ ان شہداء کی قبریں ہیں جو جنگ احد میں زخمی ہوئے اور انہیں مدینہ منورہ میں لایا گیا اور وہ جانبر نہ ہو سکے اور شہید ہو گئے، انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا، جبکہ دیگر شہداء کہ جن میں مہاجرین میں سے حضرت حمزہ علیہ السلام، جناب معتب بن عمیر، جناب عثمان بن شماس، جناب عبداللہ بن حجش اور دیگر انصار شامل ہیں۔ اگلا پوائنٹ، اچھا جی، یہاں لکھا ہے کہ شہداء احد رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، یہ کیا بات ہے، دوبارہ پڑھتی ہوں، شہداء احد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کیا ہے سمجھ بھی نہیں آ رہا مجھے، یوں پڑھتے ہیں، شہداء احد رضوان علیہم رضوان اللہ کی قبور مبارکہ سے گزرتے ہوئے اسی جانب آگے بڑھیں تو حضرت اسماعیل بن امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہ قبر اور شہداء احد کی قبروں کے علاوہ شمالی دیوار کی جانب کوئی دوسری قبر نمایاں نہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے، جنت البقیع کے اندرونی احاطے میں شہداء احد کی قبروں سے گزرتے ہوئے اسی سمت کو آگے چلیں تو آخری قبر حضرت حلیمہ سعدیہ کی ہے۔ یہ وہ خاتون ہیں جو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں ہونے کا شرف رکھتی ہیں۔ ان کی قبر تک جنت البقیع کی حدود اسی سمت سے ختم ہو جاتی ہیں، چنانچہ توسیع سے قبل کی تمام تصاویر اور نقشے یہاں تک بقیع کی آخری حد ثابت کرتے ہیں۔ یہ قبر مرکزی راستے سے متصل واقع ہے اور اس کے شمالی دیوار تک کوئی قبر نہیں ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ جنت البقیع کی سابقہ حدود اور توسیع سے قبل کی آخری قبر اور بقیع میں بننے والی سب سے پہلی قبر جو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر بنائی گئی، ہم پیج 100 پہ آ گئے ہیں، جناب عثمان بن
مظعون رضی اللہ کی قبر ہے، جس کی تعمیر کا خصوصی فرمان حضرت سالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری فرمایا اور خود وہاں تشریف لا کر دعا فرماتے تھے۔ یہ قبر بقیع کی موجودہ جنوبی دیوار کی جانب آخری قبر ہے، اس کے اور دیوار کے درمیان دوسری کوئی قبر نہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے جنت البقیع کی توسیع اور موجودہ اضافے کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی قبر اس وقت اندرونی احاطے میں آ گئی ہے اور یہ قبر شمالی اور مشرقی دیواروں کے قریب واقع ہے، اس کے اور دیواروں کے درمیان کوئی قبر واقع نہیں۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ بعض حضرات بقیع کی شمالی جانب آخری حصے میں دیوار سے متصل موجود ایک قبر کی بابت اظہار خیال کرتے ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کی قبر ہے، تاکہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے مزارات کے قریب قبر کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر قرار دیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ یہ ہے جنت البقیع میں موجود اکابرین امت، ائمہ اہل بیت علیہم السلام، اصحاب النبی، ازواج النبی اور اقارب النبی کی قبور کا عمومی جائزہ۔ اور اب ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے پر، یعنی پیج 101، جس میں ہیڈنگ ہے موجودہ حالات۔ تاریخ کے مستند حوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی شخصیات کی قبور پر جو مزارات مقدسہ بلند گنبد و میناروں کے ساتھ بنے ہوئے تھے، اور متعدد مورخین نے اپنے اظہارات اور سفر ناموں میں ان کا تذکرہ کیا ہے، جن میں برطانوی مورخ رچرڈسن برٹن، جو افغانی پاسپورٹ پر عبداللہ کے فرضی نام سے سعودی عرب گیا، اور جان کین اور دیگر معروف اہل الرائے شامل ہیں، ان سب کو منہدم کر دیا گیا ہے اور اب وہاں سوائے کھنڈرات کے کچھ باقی نہیں بچا۔ جنت البقیع کے پہلے انہدام کے بعد عثمانی سلطنت میں بنائے گئے مزارات و گنبد اور میناروں کو دوسرے مرحلے میں جب منہدم کیا گیا تو ان کی جگہ اس وقت شکستہ سنگریزے رکھ دیے گئے، جن سے قبور کی نشاندہی کا اجمالی ذریعہ باقی رہ گیا۔ رفتہ رفتہ پتھروں کے ارد گرد کا تشخص بھی دھیما پڑتا چلا گیا اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب ایک بلند و بالا دیوار چاروں طرف بنی ہوئی ہے اور بقیع کے اطراف اور نچلی سطح میں سڑکیں بن چکی ہیں۔ سڑکیں بن چکی ہیں اور اندرونی احاطے میں بھی نئے راستے بنائے گئے ہیں۔ پیج 102 لکھا ہے کہ اور تاریخی مقامات کے ارد گرد مخصوص انداز سے تشخص اور قبور کے تعین کے لیے حد بندی کی گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کبھی نہ کوئی مزار تھا، نہ گنبد و مینار اور نہ ہی حرم و روضے کی کوئی صورت باقی ہے، بلکہ تمام مزارات کو سطح زمین سے برابر کر دیا گیا ہے۔ جو ہی وقت گزرتا جاتا ہے وہاں قبور پر پڑے ہوئے پتھر ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں اور ہر سال ان میں کچھ نہ کچھ فرق دکھائی دیتا ہے۔ اگر یہی صورتحال باقی رہی تو ایک وقت آئے گا کہ جب موجودہ صورتحال بھی تبدیل ہو جائے گی اور جو معمولی نشاندہی کے اسباب موجود ہیں وہ باقی نہ رہیں گے۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج 103 پر اور یہاں پر لکھی ہے ہیڈنگ مزارات کی تعمیر نو کا مطالبہ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جنت البقیع کے مزارات کے انہدام کا واقعہ دنیا بھر کے گوشے گوشے میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے نہایت دل خراش اور افسوسناک تھا۔ 8 شوال 1344 بمطابق 21 اپریل 1925 کو جب یہ واقعہ رونما ہوا تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے صدائے احتجاج بلند کی اور مزارات مقدسہ کی تعمیر نو کا مطالبہ کیا۔ جلسے منعقد ہوئے، جلوس نکالے گئے، کانفرنسز ہوئیں، سعودی حکمرانوں کو تار، خطوط، وفود اور دیگر ذرائع سے اس واقعے کی بابت مسلمانان عالم کے احتجاج اور ان کے مطالبے تعمیر نو سے آگاہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر کئی ادارے اور انجمنیں قائم ہوئیں جن کی طرف سے جنت البقیع کی تعمیر نو کے لیے وسیع پیمانے پر اقدامات کیے گئے۔ حکومتی سطح پر بھی کئی ممالک کی طرف سے سعودی حکومت سے رابطے ہوئے، مگر نہ اس وقت اور نہ ابھی تک
اس سلسلے میں کوئی سنوائی ہوئی، بلکہ عالمی سطح پر ہونے والی کوششیں بھی نتیجے خیز ثابت نہ ہو سکیں اور ہمیشہ ایک ہی جواب سننے میں آیا کہ یہ سب کچھ شرک ہے اور اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ پیج 104 ہیڈنگ ہے تاریخی نقطہ نظر سے۔ آئیے جانتے ہیں، لکھا ہے تاریخ بشریت کے دامن میں حوادث سمانہ اور گردش لیل و نہار کی کثیر داستانیں بھری ہوئی ہیں۔ قوموں کے عروج و زوال کے قصے اور ادیان و مذاہب کے تنازعات اور دیگر بہت کچھ تاریخ کے خزانے میں محفوظ ہیں۔ سلاطین کی رسا کشیاں اور حکومتوں کی ایک دوسرے پر برتری غلبے کی کوشش کا تذکرہ بھی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ صلیبی جنگیں اور عرب و عجم کی لڑائیاں اور پھر اجمیوں اور عربوں کے آپس کے جھگڑے وغیرہ سب کچھ تاریخ کی وہ تلخ حقیقتیں ہیں جن کا مطالعہ کر کے عصر حاضر کے مورخ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قتل و غارت، انسانیت کشی اور قومی تعصبات کے منحوس آثار نے انسانی دنیا کا نقشہ بدل دیا ہے، یہاں تک کہ ان خونریز واقعات اور دہشت گردی و سفاکی کی وجہ سے علمی ترقی و پیش رفت اس قدر مان پڑ گئی تھی کہ اس دور کو جاہلیت کا دور کہا جانے لگا۔ جاہلیت کے اس دور میں بھی اقوام عالم اپنے بزرگوں اور مقتدر شخصیات کی یادگاروں اور مراقد کو احترام کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور ان کی تعمیر، حفاظت اور بقا کے لیے ٹھوس اقدامات کرتی تھی۔ پیج 105 یہی وجہ ہے کہ آج تک تاریخ میں ظہور اسلام سے پہلے گزری ہوئی قوموں کے حالات میں ان کے بزرگوں اور معاشرتی و روحانی شخصیات کے مراقد کا تذکرہ موجود ہے۔ طرز عمل اور کیفیت سے اختلاف ممکن ہے، مگر اصل عمل ہر قوم میں موجود تھا اور اسے ہرگز برا یا ممنوع نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تاریخ میں اس کے شواہد اور مثالیں کثرت سے ملتی ہیں اور اس کا ثبوت ملتا ہے کہ کسی عقیدے اور نظریے سے قطع نظر اقوام عالم اسے بزرگوں کی قبور تعمیر کرتی تھیں اور وہاں جا کر ان کی یاد تازہ کرتی تھیں، اور یہ سلسلہ عصر حاضر میں بھی موجود ہے۔ مادی ترقی کے اس دور میں اس حوالے سے عملی طور پر انکار نہیں کیا جاتا، بلکہ عملی طور پر اب بھی دنیا بھر میں قبور کی تعمیر اور ان پر بلند نشانات کی تعمیر کا عام دستور ہے، جسے ہر قوم اپناتی ہے اور اسے اہمیت و اہتمام کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے۔ بالخصوص جب کوئی اہم و محبوب شخصیت کا معاملہ ہو تو بلا امتیاز سبھی افراد قوم اس میں شامل ہوتے ہیں۔ بنا بریں تاریخ سے تعمیر قبور کے عمل کی بھرپور تائید ملتی ہے اور اسے اقوام کی بیداری سے تعبیر کیا جاتا ہے اور زندہ قوموں کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو یوں پیج نمبر 105 تک ہم نے پڑھ لیا۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں اس سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔